ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرات محترم، اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے، ماہ صفر المظفر. یہ مہینہ ہمارے بر صغیر کے اندر بہت سے اولیاء کرام کے عرس اس مہینے میں ہوتے ہیں. اس اعتبار سے یہ مہینہ اولیاء کرام کے عرس سے منسوب ہے. اس میں خاص طور پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس پاک
اس مہینے کی 20 تاریخ کو ہوتا ہے، 18، 19 اور 20 کو۔ اسی طرح امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس پاک بھی سرند شریف میں اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا عرس پاک بھی اسی طرح، اور بہت سے اولیاء کرام کے عرس اس مہینے میں ہوتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے آج عمومی طور پر اولیاء کرام کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ جن حضرات اولیاء کرام کا ذکر کیا، ان میں سے چند ان کا ذکر پاک خاص طور پر ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الا عربی میں وارننگ دینے کے لیے آتا ہے، متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے، سن لو، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ولی جو ہیں ان پہ نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی دنیا میں ان پر کوئی خوف نہیں ہے، اور بروز قیامت ان کو اپنی دنیاوی زندگی پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا کہ دنیا میں انہوں نے زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاری ہوگی، اس لیے بروز قیامت انہیں کسی قسم کا افسوس نہیں ہوگا۔ حزن ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، آئندہ کسی چیز کے بارے میں انسان کو خوف اور خدشہ ہو، اور حزن جو چیز گزر گئی اس کے بارے میں انسان کو حسرت اور افسوس ہو، اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا۔ تو اولیاء اللہ کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اولیاء اللہ کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں بیان فرمائی کہ جن سے کرامات کا ظہور ہو، حالانکہ اولیاء اللہ سے کرامت کا ظہور حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کو یہ طاقتیں اور قوتیں عطا فرماتا ہے، اور اولیاء کرام سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، اور اس حد تک کہ علماء نے فرمایا کہ جو چیز نبی کا معجزہ ہو سکتا ہے وہ ولی کی کرامت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ولی کی پہچان جب کرائی تو یہ نہیں فرمایا کہ جن سے کرامات کا ظہور ہو، بلکہ ولی کی پہچان الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لا کے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے احکام کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاریں، شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی نہ کریں۔ تو شریعت مطہرہ کی پابندی یہ معیار ہے ولایت کا،
اور اگر شریعت مطہرہ کی پابندی نہ ہو تو پھر چاہے کوئی آدمی ہوا میں اڑتا پھرے، چاہے کوئی پانی پہ چلتا پھرے، وہ ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی کی نشانی بنیادی طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اور اگر کسی سے کرامت کا ظہور نہ بھی ہو اور وہ شریعت مطہرہ کی کامل پابندی کرتا ہو تو وہ اللہ کا ولی ہے، چاہے اس سے کرامت کا ظہور نہ بھی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیہ مبارکہ میں اولیاء کرام کی شان کو بیان فرمایا، دوسری آیہ مبارکہ میں اولیاء کرام کی پہچان کرائی، اور تیسری آیہ مبارکہ جو ہے اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام بیان فرمایا۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ یہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو کرامات عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں ان کا اکرام ہوگا، ان کو درجے اور مرتبے ملیں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آیات میں، پہلی میں اولیاء کرام کی شان کو بیان کیا، دوسری میں ان کی پہچان کرائی کہ اللہ کے ولی ہیں کون، اور تیسری میں ان کا انجام بیان کیا کہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ یہاں ایک بڑی اہم بات، اس کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا ذکر کیا، الا ان اولیاء اللہ، اور قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من دون اللہ کا ذکر کیا، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اس دنیا میں، حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت عرب کے اندر شرک عام تھا، بت پرستی ہوتی تھی، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ بیت اللہ شریف جو اس لیے بنا ہے کہ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہو، وہاں سے توحید باری تعالیٰ کا پرچار ہو کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، اس لیے وہ بنایا گیا۔ لیکن اس بیت اللہ شریف کے اندر بت سجا کے رکھے ہوئے ہیں، اور 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 360 بت سجا کے رکھے ہوئے ہیں، اور پھر بڑی دھوم سے دھڑلے سے وہاں ان کی پوجا و پرستش ہوتی تھی بیت اللہ شریف کے اندر۔ تو ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے، ان کی عبادت جائز نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، چاہے وہ پتھر کے بت ہوں، کسی دھات کے ہوں، سونے چاندی کے ہوں، چاہے وہ کوئی جانور ہو، کوئی پہاڑ، درخت، بندر، شیر، گائے، سانپ، کوئی زندہ یا مردہ انسان ہو، کوئی قبر ہو،
کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ آپ نے آ کے اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی معبود نہیں، نفی کی، پھر اللہ کے ساتھ استثناء کیا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت جائز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اعلان فرمایا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ ہم تو اپنے باپ دادوں کو ان بتوں کو پوجتے ہوئے دیکھتے آ رہے ہیں، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عبادت درست نہیں ہے، ان کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، جو ان کی عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو ہمارے تو باپ دادا بھی ان کی پوجا کرتے رہے، انہی کی پرستش کرتے رہے، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عبادت جائز نہیں ہے، جو ان کی عبادت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا بھئی جو ان کی عبادت کرے، تم ہو، تمہارے باپ دادا ہوں، سب گمراہ ہیں، سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ان بتوں کی مذمت بیان فرمائی، اور بتوں کی مختلف تمثیل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ ان کی بے بسی اور بے کسی کو ظاہر فرمایا۔ دیکھیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، محبوب لوگوں سے کہہ دو اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس مثال کو غور کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے پکارنا، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب دعا یدعو کے بعد ان کے معبودان باطلہ، کفار کے معبودان باطلہ کا ذکر ہو تو پھر دعا یدعو عبد یعبد کے معنی میں قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، من دون اللہ یعنی وہ بت جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ بت تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ساری دنیا کے بت اکٹھے ہو جائیں کروڑوں اربوں خربوں کی صورت میں تو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر یعنی وہ بتوں کے آگے جا کے کھانا پینا بھی رکھ دیتے تھے، تو کھانے کی چیز جو بتوں کے آگے رکھی ہوئی ہے وہاں سے مکھی اٹھا کے لے جائے تو وہ اسے چھڑا نہیں سکتے، چھین نہیں سکتے، کیونکہ بت ہیں پتھر کے، لکڑی کے، سونے چاندی دھات کسی کے بنے ہوئے بے جان پتھر ہیں، تو اگر مکھی چھین کے لے جائے تو وہ اسے اٹھا کے لے جائے تو چھین بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں ہی کتنے کمزور ہیں، یعنی بت بھی اور بتوں کے پجاری بھی۔ تو اب بتوں کی حالت یہ ہے کہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی آ کے ان کے اوپر بیٹھ جائے اس کو اڑا نہیں سکتے، ان کے سامنے کوئی چیز پڑی ہے مکھی اٹھا کے لے جائے اسے وہ چھین نہیں سکتے، واپس نہیں لے سکتے، یہ حال ہے بتوں کا۔ بلکہ بتوں کی حالت تو یہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، نمرود کے دور میں
اس وقت بھی بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، اور نمرود خود بھی خدائی کا دعوے دار تھا، اس کی بھی پوجا و پرستش ہوتی تھی۔ جو اس کے دربار میں آتا تھا اس کو آ کے سجدہ کرتا تھا، پہلے آ کے سجدہ کرتا، پھر اس کو گفتگو کرنے کی اجازت ملتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب نعرہ توحید بلند کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ان لوگوں نے بھی یہی آگے سے دلیل پیش کی، بھئی یہ دیکھو یہ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، ہم مدتوں سے ان کی پوجا و پرستش کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا ان کو پوجتے رہے ہیں، اور آج یہ نوجوان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے بھئی ان کی عبادت جائز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بتوں کی پوجا سے منع کرتے۔ ایک دن ان کے کوئی میلے کا دن تھا، وہ شہر سے باہر جاتے تھے، وہاں موج میلہ کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا بھئی آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آج جاؤں گا، اور پروگرام آپ کا کچھ اور تھا۔ وہ سب لوگ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سب لوگ چلے گئے، کچھ پیچھے جو ہے نا، جو آہستہ آہستہ چلنے والے بوڑھے بیمار پیچھے، آخری گروہ جا رہا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ ٹھیک ہے جاؤ تم، میں تمہارے بتوں کی بھی، تمہارے خداؤں کی بھی میں خبر لے لیتا ہوں، جن کی پوجا کی تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کریں، ان کے آگے سجدہ ریز ہوں، ان کی بھی میں خبر لے لیتا ہوں۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ آج موقع ہے، ساری قوم تو شہر سے باہر چلی گئی ہے موج میلہ کرنے کے لیے، آج کوئی میرا ہاتھ روکنے والا، ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ کلاڑا آپ نے لیا اور بت خانے چلے گئے۔ بت خانے میں جا کے دیکھا کہ ایک لائن بتوں کی ادھر لگی ہوئی ہے، ایک لائن بتوں کی ادھر لگی ہوئی ہے، بت ترتیب وار لائن میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور ایک بڑا بت درمیان میں، وہ جیسے کہ کوئی بڑا صدر ہوتا ہے اس کے لیے الگ کرسی ہوتی ہے اور باقی سب لوگ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، تو ایک بڑا بت تھا وہ الگ تھا، اور دو طرف چھوٹے بتوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا کہ آج میرا ہاتھ کوئی روکنے والا نہیں ہے، آپ نے ان بتوں کو توڑ پھوڑ دیا۔ بتوں کو توڑ پھوڑ کے وہ جتنے چھوٹے بت تھے نا، سب کو کلاڑے کے ساتھ، کسی کا کان نہیں تو کسی کی ناک نہیں، توڑ پھوڑ کے کلاڑا، وہ بڑا بت جا تو اس کو کچھ نہیں کہا، چھوٹوں کو سب کو توڑ پھوڑ کے کلاڑا اس کے کندھے پہ رکھا اور خاموشی سے آ گئے۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اب جب وہ لوگ واپس آئے، بت خانے گئے، تو جا کے بت خانے کی کیفیت یہ تھی کہ پجاریوں کو اپنے معبودوں پہ ترس آ رہا تھا، جن کو خدا کہتے تھے ان بندوں کو اپنے ان بقول ان کے جو خدا تھے ان پہ ترس آ رہا تھا۔ کیفیت یہ تھی، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ انہوں نے کہا کون یہ ہمارے خداؤں کی درگت بنا گیا، کس نے یہ کیفیت کر دی ہمارے بتوں کی؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ کہنے لگے باقی ساری قوم تو بڑی معتقد ہے، ایک نوجوان ہے فتن
نوجوان جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے وہ ذرا ان بتوں کا ذکر دوسرے انداز میں کرتا ہے اور ان کے خلاف وہ تقریریں کرتا رہتا ہے، یہ اسی کا ضرور کام ہوگا۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، کہنے لگے اس کو سب کے سامنے لاؤ تاکہ سب کے سامنے بات چیت ہو۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراہیم، انہوں نے کہا ابراہیم کیا یہ تو نے کیا ان بتوں کے ساتھ؟ یہ جو ان کی حالت ہے، اور تو سارے معتقد ہیں، تو ہی ان کے خلاف تقریریں کیا کرتا ہے۔ قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ فرمایا بھئی بات بڑی سیدھی سی ہے، اتنی بات بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ دیکھو کلاڑا بڑے بت کے کندھے پہ ہے، آلہ قتل بھی موجود ہے، اور باقی سب ٹوٹے پوٹے ہیں، وہ صحیح ہے، اس کا مطلب ہے اس کو کہیں غصہ نہ آ گیا ہو۔ یعنی بات کو سمجھانے کے لیے اس کو کہتے ہیں الزامی جواب، منطق والے اس کو کہتے ہیں مسلمات خصم، یعنی مد مقابل کی ایسی بات جس کا وہ انکار نہ کر سکے۔ تو یہ الزامی جواب ہے، بھائی تم ان کو خدا کہتے ہو، ان کی پوجا و پرستش کہتے ہو، مجھے بھی ڈراتے رہتے ہو کہ تم ان کے خلاف تقریر نہ کرو، کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں، تو کہیں ایسے تو نہیں اس بڑے کو غصہ آ گیا ہو اور اس نے ان کی یہ حالت بنا دی ہو؟ کلاڑا بھی موجود ہے۔ قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرمایا یہ بڑا ہے، پوچھو اس سے اگر یہ بولتے ہیں۔ قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ تو ان کی بھی سمجھ میں بات آئی، بھائی بات تو ان کی ٹھیک ہے، اگر یہ خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو پھر ان کی پوجا و پرستش کرنے کا کیا فائدہ؟ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے ان کی پوجا و پرستش کرنے کا کیا فائدہ؟ سر جھکا لیے شرمندگی کے ساتھ، کہنے لگے ابراہیم تجھے تو پتہ ہے یہ بیچارے بول نہیں سکتے، تو فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، پھر تف ہے تم پر بھی اور جن من دون اللہ، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت اور تمہارا دفاع کیا کریں گے، اور وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن چونکہ انہوں نے ماننا نہیں تھا تو پھر انہوں نے کہا بھئی یہ بڑا بے ادب ہے، گستاخ ہے، اس کو نمرود کے پاس لے جاؤ۔ بالآخر پھر اس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نار نمرود میں پھینکا گیا، تو یہاں سے یہ بات چلی اور نتیجہ تن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی اس جلائی ہوئی آگ میں پھینکا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل و کرم سے اس کو گلزار بنا دیا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ دیکھیے بتوں کی یہ کیفیت ہے، اور وہ مکھی آ کے بیٹھ جائے، مکھی بنانا تو درکنار، مکھی بیٹھ جائے اس کو اڑا نہیں سکتے، سامنے چیز پڑی ہے، مکھی اٹھا کے لے جائے اسے چھین نہیں سکتے، کوئی آ کے توڑ پھوڑ دے اپنا دفاع نہیں کر سکتے، یہ ہیں من دون اللہ۔ اب اس کے مقابلے میں دیکھیے اولیاء اللہ، اولیاء اللہ جو ہیں
ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی جناب سے قوت اور طاقت دیتا ہے۔ یہ بھی ایک چیز یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں جن کی ساری عمریں انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے توحید خداوندی کا اعلان کرتے ہوئے گزری۔ حضرت داتا گنج بخش ہوں، حضرت خواجہ اجمیری ہوں، کوئی بھی جو اللہ کا ولی ہے ان کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے پرچار میں گزری، اور انہوں نے کفار کو جو بتوں کے آگے جھکے ہوئے سے وہاں سے اٹھا کے رب کی بارگاہ میں جھکایا، جو بے عمل تھے ان کو عمل کی دولت سے انہوں نے منور کیا۔ تو اولیاء کرام جو ہیں ان کی ساری زندگی توحید خداوندی کے پرچار میں گزری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید لوگوں کو سکھانے میں گزری۔ تو من دون اللہ وہ بت ہیں جن کی کفار مشرکین پوجا و پرستش کرتے ہیں، اور اولیاء اللہ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں اور بتوں کے پجاریوں کو بتوں کے آگے سے اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں جھکانے والے ہیں۔ تو من دون اللہ ان کو تو کوئی طاقت اور قوت حاصل نہیں ہے، اور اولیاء اللہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوتیں اور طاقتیں بھی دیکھتا ہے، اور ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قوتیں اور طاقتیں موجود ہوتی ہیں۔ اور کتنی قوت اور طاقت ہوتی ہے، قرآن پاک اس بات پہ شاہد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی وہ 1500 میل دور سے اتنا بڑا تخت پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا کے لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے دربار میں جن بھی ہوتے تھے، وہ بھی آپ کے مطیع تھے، تو آپ نے اعلان کیا بھئی وہ ملکہ بلقیس سبا سے یمن سے آ رہی ہے، اور اس کا بہت بڑا ایک تخت ہے، اور وہ تخت یہ اس طرح نہیں کہ کرسی یا ممبر کے برابر ہو، اتنا بڑا تھا کہ اس کے اوپر اس کے وزیروں مشیروں کی بھی نشستیں تھیں، تو وہ بند کمروں کے اندر وہ رکھ کے آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھی میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے وہ تخت میرے پاس موجود ہو۔ ایک بڑا طاقتور جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، بڑا طاقتور جن اٹھا، میں لاؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ اس نے کہا دیر نہیں لگے گی۔ دیر کتنی؟ بس جاؤں گا اڑتا ہوا اور جا کے اس کے محل کی سچویشن کا جائزہ لوں گا، اگر توڑنا پڑا تو توڑ کے تخت کو کندھے پہ اٹھا کے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی اس کچہری کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے، آپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے، اس سے پہلے پہلے تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تو کہتے ٹھیک ہے بھائی لے آؤ، وہ تو پیدل آ رہی ہے قافلے کے ساتھ، کتنے دنوں کے بعد پہنچے گی، تو لے آؤ تخت۔ لیکن آپ ولایت کی طاقت کو دکھانا چاہتے تھے کہ جن کی طاقت تو یہ ہے کہ اس کو چند گھنٹے لگیں گے، تو ولایت کی طاقت ذرا دیکھ لو۔ آپ نے فرمایا نہیں اس سے جلدی۔ اس نے کہا جی پھر اس سے جلدی تو مجھ سے تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا بیٹھ جاؤ، کوئی اور بھائی۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ، اب جن نہیں، اب ایک انسان آپ کی امت کا ولی کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے کہا حضور میں حاضر کروں گا۔ فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ انہوں نے عرض کیا حضور دیر کون سی؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بند کریں اور کھولیں، جس میں سیکنڈ کا بھی کچھ حصہ لگتا ہے، منٹ نہیں سیکنڈ، تو تخت اس سے پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ
قال هذا من فضل ربی، آپ نے جو آنکھ بند کر کے کھولی تو دیکھا تخت سامنے پڑا ہوا حاضر ہے، موجود ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے ولیوں کو یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد، ان پر جو کتاب اتری تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو زبور کا عالم حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی، اس کی قوت اور طاقت کا یہ عالم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام کی طاقت کا کیا حال ہوگا۔ تو بتوں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، بے جان بے بس بے کس ہیں، اور بتوں کی پوجا و پرستش کی جاتی ہے۔ اور ولی جو ہوتے ہیں وہ بتوں سے اٹھا کے، ان کے آگے سے بتوں کے پجاریوں کو اٹھا کے رب کی بارگاہ میں جھکانے والے ہیں۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ جو آیتیں بتوں کے متعلق اتری ہیں پڑھی وہ جاتی ہیں۔ من دون اللہ ایک خاص اصطلاح ہے قرآن پاک کی، بار بار یہ اصطلاح استعمال ہوئی، انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم اور تمہارے یہ بت، من دون اللہ، من دون اللہ ایک خاص اصطلاح ہے اور اس سے مراد بت ہوتے ہیں۔ تو آیتیں وہ پڑھی جاتی ہیں جو بتوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں، اور ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو پھر نبیوں ولیوں پر چسپاں کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اولیاء اللہ کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں، انبیاء کرام کی شان تو بیان کی ہے نا، اولیاء اللہ کی شان بھی خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور من دون اللہ کی مذمت بیان فرمائی کہ من دون اللہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اب من دون اللہ وہ آیت پڑھ کے نبیوں ولیوں پر چسپاں کرنا، یہ ظلم ہے جو کیا جاتا ہے۔ اور حضرت، یہ دیکھیے بخاری شریف سے میں پڑھتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر کچھ لوگوں کو بدترین مخلوق، اللہ کی مخلوق میں سب سے برے دیکھتے تھے، سمجھتے تھے، کہتے تھے۔ کن کو؟ وقال انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، ان لوگوں کو کہ آیتیں نازل ہوئیں کافروں کے بارے میں اور انہوں نے ان کو چسپاں کیا مومنوں پر۔ تو آیت اللہ تعالیٰ نازل کرے کافروں کے بارے میں اور اس کو چسپاں کر دیا جائے مومنوں پر، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ تو اگر کافروں کے متعلق نازل ہونے والی آیت مومنوں پر چسپاں جو کرتا ہے وہ بدترین مخلوق ہے، تو جو بتوں کے متعلق آیت نازل ہو، اللہ تعالیٰ بتوں کے متعلق آیت نازل فرمائے اور جو اس کو چسپاں کرے نبیوں ولیوں پر، تو پھر تو وہ ان کا بھی سرغنہ ہوگا نا، کہ جس کو حضرت عبداللہ بن عمر شرار خلق اللہ کہا جاتے تھے۔ تو من دون اللہ بت ہیں، جہنم کا ایندھن ہیں، اور اولیاء اللہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اور مخلوق خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بنانے والے ہیں۔ ان کی زندگی ہی اطاعت خداوندی میں گزرتی ہے، اور ساری مخلوق کو اطاعت خداوندی کی وہ تعلیم دیتے ہیں، کافروں کو، مشرکوں کو ایمان کی تعلیم دیتے ہیں، اور جو مومن ہیں لیکن بد عمل ہیں ان کو نیک اعمال کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے، ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر